اگر کسی نے ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اگر اس نے کم سے کم 3 سے 4 چیزیں دیکھنی ہے تو چیک لسٹ ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہر بندہ ریئل اسٹیٹ میں جو انویسٹ کر رہا ہے وہ رسک لے رہا ہے. اگر وہ پیسے اپنے کسی کے ہاتھ میں دے رہا ہے, کسی ڈیولپر کے ہاتھ میں دے رہا ہے, تو وہ ایک رسک لے رہا ہے, بینک میں نہیں جا رہا, obviously بینک میں نہیں جا رہا, اور اس رسک کے اگینسٹ وہ ایگزوبرنٹ قسم کے پروفٹس ایکسپیکٹ کرتا ہے. اور نارمل ایک ٹرم چلتی ہے ہائی رسک ہائی ریٹرن. تو وہ کیا چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کے پاس آپ پیسے دے رہے ہیں آیا وہ کون لوگ ہیں. وہ ڈیولپرز ہیں, وہ کانٹریکٹرز ہیں, وہ بلڈنگس بنانا جانتے ہیں, وہ پلاٹ کا انفراسٹرکچر بنانا جانتے ہیں, وہ کنسٹرکشن جانتے بھی ہیں یا نہیں جانتے. سیکنڈ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انٹائٹلمنٹ ایشو, کہ انٹائٹلمنٹ دیکھنی پڑے گی کہ اگر آپ کوئی بھی ریئل اسٹیٹ پرچیز کریں تو کیا وہ آپ کے نام پہ ہوگی, وہاں پہ کوئی مسائل تو نہیں ہے, زمین کلیئر ہے, لیگل سارا اسپیکٹ دیکھ لینا ضروری ہے. پھر وہاں پہ ویلیویشنس کو دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس ویلیو کے اوپر آپ چیز پرچیز کریں. آیا صرف آپ مارکیٹ پرائس کے اوپر, یا جو ان لوگوں نے بروشور کے اوپر ایک ریٹ دے دیے, پرائسز دے دیے, اور ان لوگوں نے آپ کو اینکر کر دیا کہ یہ ابھی ہمارے انیشیل سٹیجز ہیں اور ہم تھوڑی سی انفراسٹرکچر کے اوپر کام کریں گے یا بلڈنگس کے اوپر کام کریں گے تو ہم ریٹ بڑھا دیں گے, تو کیا وہ ویلیویشن ٹھیک بھی ہیں یا نہیں. پھر یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جس پروڈکٹ کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں اس پروڈکٹ کی سپلائی کتنی ہے. اس کو تھوڑا سا میں اگر ڈیٹیل میں ٹچ کروں, مثال کے طور پہ اگر میں کمرشل یونٹ کی بات کروں تو اب ای کامرس کے ذریعے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں, ایسے پروڈکٹس ہیں جو ہم گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ کمرشل یونٹس اب اس طرح نہیں چاہیے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ریزیڈینشیل پراپرٹیز ہمیں ہمیشہ سے چاہیے. تو سپلائی اور ڈیمانڈ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. جس پروڈکٹ کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں اگر اس کی سپلائی بہت زیادہ ہے تو آبویسلی وہ پرائس کے اوپر افیکٹ کرے گی. پھر کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, کچھ رسک ہیں جن کو میں اور آپ میری دسترس سے, میرے اور آپ کے قابو سے باہر ہے, جیسے پولیٹیکل حالات ہیں, اور بعض دفعہ کچھ عرصے پہلے جیسے یہ پینڈیمک کی صورتحال تھی, کرونا آ گئی, اس کے اندر مارکیٹس اوپر نیچے جاتی ہیں. اس میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی, تھوڑا سا وقت آتا ہے, مشکل حالات ہیں, اور اگر ہم جم کے بیٹھ جائیں اور اگر ہم نے اسٹارٹ میں کچھ محنت کر کے اور کچھ لرننگس کو امپلیمنٹ کر کے اچھی ویلیویشن کے اوپر چیز پرچیز کر لیے, اور آج انوائرمنٹل فیکٹر یا پولیٹیکل حالات یا پینڈیمک حالات کا افیکٹ پڑ رہا ہے ان پرائسز کے اوپر, تو کچھ عرصے میں یہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ خزاں ہے جو کچھ عرصے بعد باہر میں نارملی. ابھی اگر پریویس ٹرینڈ دیکھیں تو بعض دفعہ 8 مہینے اور کبھی 15 مہینے تقریباً. تو ابھی ہمارے 2 سال کتنا ہو گیا ٹائم؟ ہمیں تقریباً کوئی ابھی اس ڈاؤن ٹرینڈ کے اوپر کوئی 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے, 8 مہینے, اور ابھی مزید بہتری نظر نہیں آ رہی. تو 8-10 مہینے ہم سوچیں, اور ہاں چیزیں مزید نیچے جائیں گی, ان کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ملک میں انٹرسٹ ریٹ کیا چل رہا ہے. ابھی نارملی اگر بڑھ رہا ہے تو اس کو ہم ایک بالکل وہ جو جیسے آپ نے کہا بالکل لے مین کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر بینک اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے گی تو لوگ رسک لینے سے ہچکچائیں گے. وہ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے میں بینک کے اندر پیسے رکھ لیتا ہوں, اتنا تو مجھے ملے گا. تو اس لیے یہ کچھ پیرامیٹرز, کچھ نمبرز دیکھنا ضروری ہیں.